اتوار ہے اور ہم سب خدا کے حضور میں ہیں اور 2 تاریخ ہے. آئیں خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں جس کی ہم بڑی خاص ایک اسٹڈی کر رہے ہیں. خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت. یہ ایک حکم ہے جس پر پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم اس کے گہری اسٹڈی کے ساتھ آگے بڑھیں. لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا اور تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. کیا ہو؟ دراز ہو. آمین. خدا کے لوگوں اس کو ہم آج مزید سیکھیں گے اور مزید اس کی رہنمائی میں پاک روح ہمیں آگے لے کر جائے گا. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. میں نے یہاں پر بتایا تھا کہ 2 طرح کے پیرنٹس ہمیں اس دنیا کے اندر ملتے ہیں. ایک جن سے خدا ہمیں جنم دلوا کر اس دنیا کے اندر آتے ہیں. دوسرے وہ جن سے ہم روحانی تعلیم پاتے ہیں اور روحانی طور پر ہم سمجھ بوجھ رکھنے والے بن جاتے ہیں. اور دونوں ہی قابل احترام ہیں اور دونوں ہی قابل عزت ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عزت کو میں نے بتایا تھا یہاں پر اس کے میننگز. اب آگے چل کر اس پہ اور ہم بات کریں گے عزت کے میننگز پر کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرنا. یہ عزت کے زمرے میں آتے ہیں, احترام کے زمرے کے اندر آتے ہیں. کیونکہ اخلاق جو ہوتے ہیں نا یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. اور اپنی اس قوم کو جس کو اس نے چنا ہے, جس کا اس نے چناؤ کیا ہے, چننے والوں کو کے ساتھ خدا بات کرتا. یاد رکھیے گا خدا عام انسان کے ساتھ بات نہیں کرتا. جب بھی بات کرتا ہے وہ اپنے بلائے ہوئے لوگوں کے وسیلہ سے بات کرتا ہے. اور کلیسیا اس بات کو سمجھے کہ آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ آپ خاص الخاص لوگ ہیں. خدا تعلق قائم کرتا ہے اور شیطان اس تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو تعلق کو قائم رکھتے ہیں یقین کیجئے گا وہ اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ مبارک لوگ ہیں. اور جو تعلق کو خراب کر لیتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹ جاتے ہیں. کیونکہ تعلق جو ہے وہ انسان کا صحیح ہونا میں کہتا ہوں بہت ضروری ہے. اگر تعلق کے اندر رشتے کے اندر دراڑ آ جائے تو پھر وہ دراڑ کوئی بھی دنیا کی طاقت فل نہیں کر سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کلام کی روشنی کے اندر اس بات کو سمجھتے رہیں, سیکھتے رہیں. کیونکہ یہ سیکھنے کا عمل 1-2 دفعہ نہیں ہے. یہ کچھ سمجھے کہ میں 20 سال سے خدا کے ساتھ چل رہا ہوں, اب مجھے سیکھنے کی یا مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں تک موسیٰ چلتا آیا؟ 40 سال کا تھا جب وہ مصر اس نے چھوڑا, اور 40 سال اس نے کہاں پر, کس جگہ پر؟ بیابان کے اندر, ریتلے علاقے کے اندر
اور وہاں پر وہ بھٹکتا رہا ہے، گھومتا رہا ہے. پھر 40 سال کے بعد خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے، اور اس 120 سال کی عمر کے اندر جا کر اس نے رحلت ہوئی ہے اس کی. لیکن کیا کر رہا ہے؟ وہ سیکھتا جا رہا ہے، وہ سمجھتا جا رہا ہے، وہ ڈیلی آتا ہے اور خدا کے خانے کے اندر آ جاتا ہے اور سیکھتا ہے اس سے ٹیچنگ لیتا ہے، کیونکہ وہ خود سے پتا ہے کہ یہ ٹیچنگ اور یہی سیکھنا میری قوت ہے اور میری برکت ہے. جو سیکھتے ہیں، سنیے گا ذرا، جو سیکھتے ہیں ان کی پھر صحت بھی کبھی خراب نہیں ہوتی. سیکھنے والے کے لیے لکھا ہوا ہے نہ اس کی طبعی قوت کو سمجھتے ہیں، نہ وہ ہائے ہائے کرتا اٹھتا سی تے نہ ہائے ہائے کرتا لیٹتا سی، بلکہ وہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کے جوڑ، اس کی ہڈیاں سب کچھ پرفیکٹ. اور بات لکھا ہوا ہے اس کی آنکھ دھندلانے نہ پائی، اس کی آنکھ دھندلانے نہ پائی. اس کا ریزن کیا تھا کہ سب سے زیادہ اس کا ٹائم اپنے خدا کے ساتھ گزرتا ہے. ازواج ہے اس کا، بیوی ہے، بچے ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو اس کو خدمت مل چکی ہے، جو اس کو بلاہٹ مل چکی ہے، کہتا ہے اس سے اتم کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. سب رشتوں پر اتم رشتہ ایک ہی ہے کہ مجھے خدا نے آواز دے کر بلایا ہے. یہ رشتہ، آمین. اسی لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند منو ٹرتے پھرتے نو لے جائیں تو بڑا فخر مانتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ خداوند جب تک میری زندگی ہے، میری زندگی سے تیری قدرت جاری اور ساری رہے، تاکہ میں دنیا کو بتاتا رہوں کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا. اگر ہسٹری بنانی ہے نا، ہسٹری لکھنی ہے، تو ہسٹری لکھنے والے پھر سکون کی نیند نہیں سوتے، بلکہ وہ 24 گھنٹے ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ میرے خدا میرے علاقے اور میرے ملک کے اندر تیری قدرت آئے. یہ وہ ہسٹری لکھنے والے لوگ. آدم اور حوا کو کیوں دور کیا؟ کیوں؟ بڑے رخ نکلتے آدم اور حوا سے، کروڑوں کے حساب سے. دور کرنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ جلال سے اور زندگی سے محروم ہو جائے. کیونکہ خدا زندگی بھی ہے اور خدا کیا ہے؟ جلال بھی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا خداوند ہم مجھے جلال دیتے ہیں، یقین کیجیے یہ بھی ہلکا لفظ ہے. یہ بھی لفظ جو ہلکا لفظ ہے، میری سوچ کے مطابق ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. میری سوچ کے مطابق کیوں؟ میں ایکسپلین کروں گا. اس لیے کہ وہ پہلے ہی جلالی ہے، وہ آلریڈی گلوری ہے. ہم اسے کیسے جلال دے سکتے ہیں؟ ہم اس کی عزت کر سکتے ہیں، ہم اس کی تسلیم کر سکتے ہیں، ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، ہم اس کی حمد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی ہم تعریف اور تمجید کے لائق. پریز گاڈ. دو چیزوں سے وہ دور کرنے کی کوشش اس نے کی ہے اور وہ کامیاب ہو گیا ہے. کس سے؟ زندگی سے. اور کس سے؟ جلال سے. دور چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے. یہ تھا وہ ریلیشن جو شیطان کو چبھتا تھا. اے ریلیشن جڑا شیطان کو چبھتا ہے. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر ایسے لوگوں کو تیار کرتا ہے جو آ کر اس ریلیشن کو ختم کر دیتے ہیں، ایسی سوچیں ڈال دیتے ہیں، ایسے خیالات ڈال دیتے ہیں. تو پھر یہ پہ کہتے ہیں اوے اسی 25 سالوں تک ٹرن ڈے سانو یہ سوچ آئی ہوئی نہیں، یہ سانو خیال آیا ہی نہیں ہے.
سو ہی ساڈے اندر ویسے گل پائی ہے تسی گریٹ ہو ویسے ہے نا گریٹ ہو تسی آگے بتاتا ہوں عزت کے میننگس کیا ہیں ٹھیک ہے عزت کو جو میننگس ہیں وہ ذرا میرے ساتھ ذرا دیکھیں عبرانی زبان کے اندر عزت کے جو ہیں وہ ہے یرہا عبرانی کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے یرہا اور یرہا کے جو اردو معنی ہے وہ ہے احترام ڈرنا احترام اور ڈرنا یہ عزت خوف کھانا یہ عزت لوگ کہیں کہتے ہیں تجھے اپنے پادری کو ڈرتے ہی بڑے ہو وہ نہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں ہم احترام کرتے ہیں کیونکہ احترام کے اندر خوف ہے اور خوف کے اندر ہی عزت ہے تے جدن ڈر انہاں دا مک گیا نا ہائے ہائے پھر کیا حالات ہو گیا تھا بری حالت ہے اور ایک اس کے لیے عبرانی کا لفظ استعمال ہوا ہے کبیر کون سا لفظ ہے کبیر عزت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بزرگی بزرگی عزت دینا پھر اس کے لیے ایک اور لفظ ہے یونانی کا پہلے میں نے عبرانی کے بتایا میں یونانی کے آپ کو لفظ کے بتاتا ہوں عزت کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹیماؤ کیا لفظ ہے ٹیماؤ اور اس کے مطلب ہے احترام کرنا کیا کرنا سارے بولے کیا کرنا احترام کرنا اور جس بچے کے اندر سے وہ بیٹی ہے وہ بہو ہے وہ بیٹا ہے وہ داماد ہے جس کی آنکھوں میں سے احترام ختم ہو جائے جس کے اندر سے احترام نکل جائے اس سے ماں باپ بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں چاک کے پھر گل کرتے ہیں پھر نہیں ہو نہیں پھر وہ گل نہیں لیندی پھر وہ چاک کے گل کرتے ہیں نہیں انہیں دا منہ کھل گیا ہے تے ایویں نہ جتنا مرضی انہیں گل کر سکتا ایسے بات نہیں ہے کہ وہ بیاہ کرتا ہے اب یہ شادی شدہ ہے اب اس کے بچے ہیں وہ تو پھر کیا کرے بچے ہیں تو کیا کہ یہ بدتمیز ہو جائے گا یہ بدتمیزی کرے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا نافرمان ہو جائے گا اور نافرمان ہو گیا تو خدا کی لعنتیں برسیں گی دولت سے دماغ نہیں چلتا ہمیشہ خدا کی قدرت کے ساتھ دماغ چلتا ہے لوگ سمجھتے ہیں ساڑھے کو دولت بولی ہوئے گی تے اسی بڑے عقل مند وہ بائبل مقدس بتاتی ہے وہ شخص جہاں کو کوٹھیاں سن تے فصل تے انبار لگے دے سن آندے سن پہلے والے کمرے ٹاواں گا نویں بناواں گا تے نویں گروتھ ہوئے گی نیا اور اپنے جان سنگو کا کھا پی موجاں کر یچیاں کر ستیاں پیائی پروگرام چینج ہو گیا ستیاں پروگرام چینج ہو گیا وہ تو کوئی اور ہی پیغام آ گیا اے نادان آج یہ رات تیری جان تجھ سے طلب کر لے عقلمند بننے کے لیے بچوں کو سکھائیں اور سمجھائیں کہ نافرمان سزا پائے گا نافرمان کو کبھی بھی خدا نہیں چھوڑے گا وہ پاسٹر کا نافرمان ہے وہ چرچ کا نافرمان ہے وہ رویا کا نافرمان ہے خدا کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ایک اور ہے یونانی کا لفظ ایک اور لفظ ہے فیو بیومائی فیو بیومائی اس کے پتہ کیا ہے اس کے ہے ہاں تعظیم کے ساتھ ڈرنا کس کے ساتھ تعظیم کے ساتھ ڈرنا پہ آتا ہے تعظیم پتہ کیا ہوتا ہے تعظیم کیسے کی جاتی ہے کسی کو پتہ ہے تعظیم کے لیے پوزیشن کیا ہوتی ہے ایکشن کیا ہوتا ہے
ہاں سر خم کر کے ہاتھ دونوں ایسے ایسے یہ 10 یہ 10 یہ 10 یہ اس کی میننگز ہیں عزت، یہ عزت. اور جو لوگ ان باتوں کو منحوس خاص نہیں رکھتے، کسی خاطر میں نہیں لاتے، پھر سمجھ لیں ان کے لیے برگشتگی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے لیے بدتمیزی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک ہی دم نہیں ہو جاتا ہے، ہولی ہولی کم چلتا ہے. آہستہ 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 چہرہ سخت ہونے لگ جاتا ہے، لہجے کے اندر اکھڑاہٹ آ جاتی ہے، بولنے کے اندر، رویے کے اندر. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ بچوں کے سامنے اگر آپ کسی رشتہ دار کی بدخوئی کریں گے نا تو پہلا میسج پتا آپ کو کیا ملے گا اس رشتہ دار کا؟ آج آپ کے بچوں نے مجھے سلام نہیں کی. تو پیو بھی جھوٹ بولتا ہے تو ماں بھی پھر جھوٹ بولتی ہے. نہیں انج دی کوئی گل نہیں، انج دی کوئی گل نہیں. ساڈے بچے تمہیں پتہ نہیں انہاں بھی تواڈے نال نہیں ٹھیک ہے، لیکن آج نہیں انہوں نے ویسے جی جان ہے کیا بویا ان کے اندر، کیا فیڈ کیا ہے. یقین کیجیے گا کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں گے نا، جو کچھ اس کا کلک کریں گے وہی اوپن ہوگا، جو کلک نہیں کریں گے وہ کبھی بھی اوپن نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں اوپن ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہاں سے نکالنا اس کا؟ کیا ٹارگٹ ہے اس کا؟ کیا ٹارگٹ ہے؟ خدا کی حضوری سے نکالنا. بس آندا بھائی نہ کو کام سی میرا میں کر چھڑیا ہے، اور باقی کام آپ ہی ہو جائے گا، اب خود ہی ہو جائے گا. کیونکہ اسے پتا ہے اس کے بعد اس کے مالک نے، اس کے خالق نے اس کو سزائیں دینی ہے، اس کو پنشمنٹ ملے گی، اور پنشمنٹ بھی ایسے ملے گی کہ بے شک یہ 900 سال تک جیتا رہے گا لیکن خدا کے ساتھ اس کا تعلق بحال نہیں ہو سکتا. یہ 950 سال بھی جیتا رہے گا تو اس کا تعلق خدا کے ساتھ بحال میں نہیں ہونے دوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں خدا کی محبت کی انتہا ہے، عشق کی اس کی انتہا ہے. پھر بھی باپ ہے، پھر بھی بنانے والا مالک ہے، خالق ہے، پھر واپس آیا ہے. کب آیا واپس؟ اس کے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. آدم بچے تیرے جوان ہو گئے نے، میں چلو تیرے ساتھ جو بھی معاملہ رہا ٹھیک ہے، میں تیرے بیٹوں کے ساتھ تعلق جوڑوں گا، میں تیرے بیٹوں کے ساتھ رابطہ کروں گا، میں تیرے بیٹوں کو کے اوپر اپنا ہاتھ رکھوں گا، ان پر شفقت کے ہاتھ کو رکھوں گا. لیکن بیٹوں کے ساتھ ایک ڈیمانڈ ہے، میرے حضور میں ہدیہ لے کر آ. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، گریٹ ہے خدا. خدا کے لیے تالیاں مجھے. پریز گاڈ، بولے ہاللیلویا. گریٹ ہے. نہیں تو لوگ دنیا دار پتہ کیا کہتے ہیں، چھڈو یہ پچھلے بھی ہیں جی سن انہاں نال منہ لانا رہن دو. پھر آیا آ کر اس کے بیٹوں کے ساتھ اس نے پھر باتیں کرنی شروع کی ہیں. دیکھنے آیا نا، دیکھنے آیا. آج اس کے بیٹوں کے ساتھ تعلق بناتا ہوں، آج تعلق بناتا ہوں اس کے بیٹوں کے ساتھ. ان سے ڈیمانڈ کی ہے اپنا ہدیہ لے کر آؤ. بات میں خوشی خوشی لائے نہیں. ایک کا ہدیہ قبول ہوا ہے، دوسرے کا ہدیہ قبول نہیں ہوا. اور جس کا قبول ہوا ہے شیطان، میری طرف ذرا سمت وجہ میری طرف ذرا اسٹیٹ بالکل ایسے دیکھیں. جس کا ہدیہ قبول ہوا ہے شیطان سڑ پہنچ گیا ہے. پھر انہیں کیا ہاں پھر خدا نے انہوں بحال کر لے. اور
کے باپ کو، اس کی ماں کو خدا کی جلال سے، زندگی سے، حضوری سے، اس کی قربت سے باہر نکال دی ہے، لیکن یہ پھر خدا نے پہل کر دی ہے اور اس کے بچوں کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے لگ گیا ہے، اور ایک کا ہدیہ قبول کر لیا ہے کیونکہ وہ دل کے ساتھ، کیونکہ باپ نے بتایا کہ میرا خدا ناراض ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا اس نے اپنے جا کے باپ کو کہ خدا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مجھے ہدیہ دے۔ اس نے کہا میرے بیٹے شکر گزاری کے ساتھ جائیں تاکہ پھر سے اس خدا کا تعلق میرے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ بحال ہو جائے۔ اے میرا سر بکاد ہو گیا ہے، اس کی آواز نہیں سنی، میری عمر بیت گئی ہے، اس کی آواز نہیں سنی، اور اگر میرے ساتھ بولے گا تو میں سمجھوں گا کہ میرے خدا نے مجھ پر اپنے کرم کی نگاہ کر دی ہے۔ تو اپنے باپ پر مانگی کیا کرنا نہیں دیکھا گیا اس سے، ایک نے کوئی مشورہ نہیں کیا باپ کے ساتھ، ایک نے کوئی اس سے گائیڈ لائن نہیں لی۔ کئی ہوں دینے نا آپ بھی سیانے ہوں دینے، آپ بھی ہر فن مولا بن جاندے نے، فنکار آسی ہونا خیر سلا ہے، سانو ساریاں ہوں گلان دیاں نے، چلو منگو آپ ہی دعا، آپ ہی کرو دعا، خیر سلا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بڑیاں خدا نے برکتہ دیتیاں نے۔ نہیں، یہ مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے تو مس یوز ہوا ہے، مس گائیڈ ہوا ہے، شیطان نے اس کو جاننے نہیں دیتا ہوگا، سمجھنے نہیں دیا، اور جس کا ہدیہ قبول ہوا ہے، اب سنیے ذرا آگے، جس کا ہدیہ قبول ہوا ہے، کیونکہ ہدیہ تعلق بحال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ سارے بولے کیا کرتا ہے؟ ہدیہ تعلق بحال کرتا ہے، ہدیہ محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہدیہ، اور جو نہیں دیتے چپ کر کے بیٹھے رہنے میں، پھر خدا ایسوں کو ملامت کرتا اور کہتا ہے تو نے مجھے ٹھگا ہے، تو نے مجھے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے کہ تو نے اپنے ہدیے میں اور اپنی ٹائپ کے اندر میری تعظیم نہیں کی، مجھے اتم درجہ نہیں دیا۔ ہیلیلویا، سارے دا سب بولے ہیلیلویا۔ اب ہوا کیا؟ اس نے پتہ جیسے اس کو لگا کہ اب تعلق بحال ہونے لگا ہے، اس نے اس کے بھائی کو کھڑا کر دیا ہے اور اس نے بھائی کو مروا دیا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تعلق بحال کر رہا ہے، میں حابل بھی مروا چھڑنا ہے۔ کیوں مار کھا گیا وہ پتہ ہے آپ کو؟ ایک نے وہ سوچ نہیں سی سکتا کہ میرا برا میرے تے وار کرے گا۔ کدی کسی نے سوچے کہ میری بہن میرے تے وار کرے گی، نال دی جمی؟ کسی نے کبھی سوچا کہ کوئی بھائی مجھ پر وار کرے گا؟ میری ماں کا بیٹا، میرے باپ کا بیٹا، اگر کلیسیا ماں ہے اور کلیسیا میں سے کوئی ایسی حرکت کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ اور وہ سزا کے لائق ہے؟ وار کیا اس نے اس پر، آج روحانی وار کرتے پھرتے ہیں، شیم گوئیاں، یہ کدھر چل پڑے ہو، کس طرف نکل پڑے ہو؟ اے جی شیطان دے کام، انہیں کیا حبل پھر وہ اگے دی اماں بانو کڑایا ہے، آدم تے حوا نو، اور خدا پھر آ گیا، پھر آ گیا، اس نے اس پہ ایسی ضرب لگائی ہے، ایک تو انہوں درد ہوئی، تے جدوں نے ویکھیا نے ماریا کدے نے، اوئے ہوئے 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 حیرت زدہ ہو گئی، کہتا
کہتا میں سوچ میں نہیں سکتا کبھی، میں کبھی سوچ میں نہیں سکتا کہ اے بندہ وہ ایک ہی ماں کی گود سے نکلنے والے، ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے، جوان ہونے والے، تو نے مجھے مار دیا، پتہ نہیں کنیا کو تو ماریوں سے سٹا، جوان سے نہیں چھیتی تو نہیں ہوتی جان نکل گئی، ذرا رنگ نہیں آیا، ذرا پتھر سے نہیں آیا، اس کے آنسو نہیں نظر آئے، اس کی چیخیں نہیں نظر آئی کہ وہ چیخ رہا ہے اے کیوں مجھے مار رہا ہے، اے سب کیوں مجھے مار رہا ہے، کیوں مجھے مار رہا ہے، اے میرے عطیوں کو میرے خدا نے قبول کیا ہے، اے میری خدمت کو کیوں جان رہا ہے، کیوں میرے کھیت کے پیچھے پڑ گیا ہے، اے کیوں، کیا تیرا نقصان کیا میں نے، کیا کیا میں نے تیرا نقصان، تو سارے چھٹ چھٹا کے میرے پیچھے پہ آیا، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، ایسے لوگ جو تعلق کے قاتل ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو تعلق کو اپنے وار کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ توڑ دیتے ہیں اور تعلقات والوں کا رخ پھیر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں ان پر افسوس ہے، افسوس ہے ایسی زندگیوں کے اوپر، برکت مل رہی ہے آپ کو، یہ جو آگے میں نے یہاں پر لفظ بولا ہے، یہاں پر یونانی کا فیو پیو مائی، یہ ہے تعظیم کے ساتھ ڈرنا، لیکن اس کے اندر ڈر نہیں ہے، اس کے اندر خوف نہیں ہے، اسے یہ ہے کہ میں حابل کو ختم کر دوں گا جس کے ساتھ خدا نے تعلق کیا ہے، پیچھے کون ہے آپ کو پتہ، پیچھے کون ہے، کائن کے اندر یہ سارا غصہ کون لے کر آیا ہے، شیطان لے کر آیا ہے جس ان کو حسد سے بھر دیا ہے، اچھا چل ہون دیکھی ہون تے نسی کرنا کی کس کے ساتھ کر رہے ہو، کس کے ساتھ کر رہے ہو، کس کی راہ پر چل پڑے ہو، کس کی راہ پر چل پڑے ہو، کوئی بات نہیں، تو حابل کو مار دے گا نا، کہتا میں ایک نیا کھڑا کر لوں گا اور میں اس کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ثابت کروں گا، اور آپ کو پتہ ہے حابل کے مرنے کے بعد تھوڑے پھر سالوں بعد جا کے پھر خدا کو منہ ملا ہے، ٹائم تے ویسٹ کیتا نا، ٹائم تے ضائع کیتا نا، سارے چرچ دی برکت روکی نا، سارا کچھ کیتا تے ہے نا، بلیسنگ روک دی، پھر نو لبا سالہ بعد جا کے پھر جا کے انہیں کہا ہے مجھے زمین کے اوپر ایک راست باز مل گیا ہے اور اس کا نام نوح ہے، خدا کے لیے مشکل نہیں ہے، کبھی بھی خدا کے کام کے راہ میں کبھی کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش مت کرے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، ایسوں کو ہلاتا ہے، ایسوں کو آگے لے کر آتا ہے، لیکن جو لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے نہیں ہم کبھی بھی تیرے ساتھ ایگری نہیں ہوں گے، ہم جلد ہی ایگری ہوں گے، خدا کے کلام کے ساتھ ایگری ہوں گے، ہاللیلویہ، پریز گاڈ، تو اپنے میں اس میں کچھ مزید آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اس نے قدم کیا کیا، آدم اور حوا کو نکالا ہے،
समझ रहे मेरी बात को? दूसरा, जब फिर खुदा ये आसमान से उतर के फिर चलता चलता उसके घर के पास गया है, उसके बेटों के साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिश की है, तो दूसरा काम उन्हें क्या किया है? जो उसको पसंद है, जिसने उसकी तज़ीम की है, जिसने उसकी इज्जत की है, जिसने उसको ऑनर दी है, उसने उसी को मरवा दिया। इस्तेमाल किसी ने वो और तो नहीं किया। गरीब वाला बंदा सी ना, लागे वाला सी, भरा सी, ते भरा तो ज्यादा गरीबी कौन हो सकता हो? गरीबी होंदे ने जेड़े कन भरदे ने, जेड़े कन्नां दे विच सरगोशियां करदे ने, इंज दे बीज बो देंदे ने, इंज दियां जड़ां कि वो दरख्त बन जाते हैं। ना उन्होंने छांगते हैं, ना उन्होंने कटाई, ना उन्होंने जड़ कोई खिंचण की कोशिश करता कि कटो इन्हां जड़ां नूं जिहड़ा सानूं तबाह करन दिया है, हमें बर्बाद कर रहा है। खुदा के लोगों, शैतान का जो टारगेट है ना, वो है आपको खिदमत से सुस्त करना, आपको चर्च की खिदमत में सुस्त करना। और जो खिदमत में सुस्त हो जाता है, जो दुआ में सुस्त हो जाता है, जो खुदा के कलाम की रोशनी को दूसरों तक ले के जाने में सुस्त हो जाता है, खुदा उन पर अफसोस करता है। खुदा उनको फिर बहाल करने की कुदरत रखता है और उनको बहाल होने के मौके देता है, क्योंकि खुदा बहाल करने वाला हमारा कुदरत वाला जिलानी खुदा है। अब जो दूसरा टर्म है वो है बहाली। वो क्या है? फिर से बोले, सारे बोले, क्या है? बहाली। और बहाली की तरफ शैतान नहीं आने देता, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये बहाल हो गए तो ये पहले को भी मेरा बुरा हाल बना देगा। अब ये है सारा सिलसिला का बहाली। बहाल कौन करता है? बोले, कौन करता है? खुदा करता है। शाबाश। अब अपने भर की आवाज बोलना है सबने। अब बोलने में पता क्या होता है? जब आप बोलते हैं ना, और जब आप कहते हैं, आपको बताता हूं इकरार के बाद फिर होता क्या, बाइबल में से बताऊंगा आपको। जब आप बोलते हैं तो यकीन कीजिएगा तारीकी की गुफ्तें भागने लगती हैं। जब बोलते हैं ना तो तारीकी की गुफ्तें भागने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो बोल रहे हैं अब ये एक्शन में आ गए हैं, और जब ये चल पड़ेंगे, जब ये खिदमत के लिए निकलेंगे, तो ये दुनिया को चेंज कर देने की कुदरत रखते हैं। आपके पास वो खुदा है जो पूरी दुनिया के माइंड सेट को चेंज कर सकता है। वो एक मजहबी लीडर खड़ा होकर लोगों को कत्लो गारत के लिए तैयार कर सकता है, जान लेने के लिए तैयार कर सकता है, और जान देने के लिए तैयार कर सकता है। तो क्या आपका खुदा आपको दुनिया को बचाने के लिए और आपको रूह की निजात के लिए तैयार करने के लिए उसने अपना बेटा भेजा है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। अब दूसरा मरहला का दूसरा टर्न है वो बहाली है। कितना बरगश्तगी में रहा पतरस? थोड़ी बरगश्तगी में रहा, बड़ी बरगश्तगी में रहा, बड़े बड़े दावे करता सी, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन यीशु उसके बारे में एक ही बात कहता रहा है, तू मेरा इनकार करेगा। ठीक है, उसने कहा तू मेरा इनकार करेगा। मोर के बाग देने से पहले ओके, तू क्या करेगा? मेरा इनकार करेगा। 3 दफा, एक बारी भी नहीं, 2 बारी भी नहीं, 3 बारी, तू 3 दफा मेरा इनकार करेगा। फिर उसे पता क्या कहता है? जब तू बहाल होगा। एलिना ने फिर दस है
کہ تو انہیں انکار کر کے ایسے کنڈیشن سے نہیں رہے گا، تیری کنڈیشن چینج ہوگی. میں پھر تجھے موقع دوں گا، جب تو بحال ہوگا اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا، اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. یہ ہے وہ ٹرم جس سے خدا بحالی کا رستہ کھول رہا ہے، اور بحالی کے رستے کو کیا کر رہا ہے؟ بحال کر رہا ہے. ہیلیلویا، پریز گاڈ جیسس. پھر بحال کر رہا ہے، اور آج مجھے اور آپ کو بھی خدا پھر سے بحال کر رہا ہے، پھر سے آواز دے رہا ہے کہ آؤ خدا کے لوگوں، میرے خون خریدو، میرے بیٹے یسوع پر ایمان رکھنے والوں، میں آپ کو پھر بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. آمین. میں آج آپ کو ایک واسطہ دیتا ہوں، منت کرتا ہوں آپ کی. بڑے غور سے بات سنیے گا، بڑی قیمتی بات میں کرنے لگا ہوں، بہت قیمتی بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں. بڑی خاص بات، بالکل ایکٹیو ہو جائے اور میری طرف سب توجہ کریں. کبھی آپ نے پاسٹر کے خلاف ہو جاتا ہے، شیطان بڑی بڑی دور تک لے جاتا ہے، کوئی نیگیٹو سوچ، کوئی نیگیٹو خیال، کوئی پراپوگنڈا. ایسے میں اگر آپ پھنسے ہیں، دوسری بات، آپ خدا کے کلام کے کسی بھی جگہ پر نافرمان ہوئے ہیں، آپ خدا کے بدن کے خلاف کوئی بھی کام ہوا ہے، یاد کریں اور خدا سے معافی مانگیں. میں آپ کو واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ بوڑھے ہونے تک بھی گناہ جان نہیں چھوڑتا. انسان لوگ میں نے دنیا سے جاتے دیکھے ہیں، لیکن میں نے گناہ سے ان کو آزاد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ نہ بحال ہو، یہ نہ توبہ کرے، کیونکہ وہ اندروں ہی اندر کھاندہ رہتا ہے، مارتا رہتا ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں. دوائیاں تے میڈیسن پھر یہی ہوتا ہے، ٹیسٹوں چ بھی کچھ نہیں آن دیا دا تے ڈان تو انہوں چمڑ نہیں سکتی، جن تو انہوں چمڑ نہیں سکتا. پھر کی چمڑ گیا؟ کیا چمڑ گیا؟ یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے پکڑ لیا اندر سے. آج دیکھیں گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عبرانیوں کا انسان کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت. انسان 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت. آپ نے نکال لیا جس پر بائبل مقدس وہ ضرور کھولیں. 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت سنیں غور سے. لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، جو اپنے گناہوں کو کامیاب نہ ہوگا. آپ کی کامیابی میں کیا رکاوٹ ہے؟ گناہ. جو اپنے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ سارے بولے ذرا، جو اپنے گناہ کو، ابھی سب کی بات نہیں ہے، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے، اس پر رحمت ہوگی. اس پر کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی. کوئی پھر کہا سکتا ہے رحمت نال پریا ہویا پاک یہوہ ساڈا. اے پھر اوہدی صدا ہو سکتی ہے، اے اوہدی آواز ہو سکتی ہے کہ رحمت نال پریا ہویا
پاک یہوہ ساڈا، کیونکہ ساڈے تے رحم کیتا ہے۔ آمین۔ لیکن کس پر؟ جو چھپائے گا نہیں، تے جڑا لکائے گا نا اور پھر ایک دن آپ ہی لکیا جائے گا۔ ایتھو ہی پھر حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ آگے جو لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو سدا خدا سے ڈرتا رہتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے، جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ کس میں پڑے گا؟ ہاں، مصیبت شریر تے رہندی سدا۔ آمین۔ خدا کے لوگوں، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، عبرانی کے اندر گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہتا۔ عبرانی میں جو گناہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہتا۔ اس کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ یہ عربی جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے زیر، پیش، شد، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ اوکے، یہ شد کا جو مونوگرام ہے نا، یہ جو شد زبر زیر کی طرح ہوتی ہے، یہ جب استعمال ہوتی ہے تو سنیے گا، بڑی باریک بات ہے۔ یہ الہی تعلق اور الہی جو صفات کے ہوتی ہیں ان کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ میں اس پہ حیران تھا، یہ ہدا پر یہ کیوں ہوا ہے شد استعمال ہوئی ہے، وجہ۔ پھر باقیوں نے میرے چھوٹے سے ذہن کو وسیع کیا، اس نے کہا اس لیے کہ گناہ الہی تعلق کے بیچ میں رکاوٹ ہے، اس لیے اس کے اوپر شد استعمال ہوئی ہے۔ میں کہا واہ واہ واہ، کیا بات ہے تیری، زبردست۔ ہتا یہ لفظ ہے، اور ایک اور ہے، یہ ہے ہاما ریٹا، یہ یونانی کا لفظ ہے، ہاما ریٹا، اور اس کے میننگز کیا؟ دونوں کے میننگز ایک ہی ہیں، اپنے نشانے سے چک جانا۔ خدا ایسے ایمانداروں کو، ایسی کلیسیا کو، ایسے پاسٹروں کو، ایسے خدمت والوں کو ٹارگٹ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے ایک ہی، ٹارگٹ سے ہٹانا۔ آدم کے تو اٹھایا ہے، خدا کی حضوری میں سے ہٹایا ہے۔ میں کئی دفعہ میرے چرچ کے اندر انٹر ہونے والوں کو چہرے دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کی وٹ یہ رنکل پڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کے ماتھے کے اوپر بال آئے ہوتے ہیں۔ میں نا ایڈے اوکھے ہو کے آنڈے، اور لکھا ہے خوشی کے ساتھ گاتے ہوئے۔ کئی نے منہ بنے ہوتے جو سجے منہ دینا، وہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی ولیمے تک جا کے وہ ہاؤ ہمن جو انہوں نے گیٹ پہ انہوں نے کہا چل نکل، میں تو پھوڑی گائی دی آ گیا تو ہوتے تھے سارے کھانے، نہیں شادی کے پتہ سارے مٹھائیاں نہ جائی رہے، چنگے کپڑے اندر نال سٹٹ پٹٹ ہو کے سونے چمچماتے، کیونکہ پتہ لگے گا دے رہے ہیں۔ اوکے، کیونکہ یہ نشانات ہیں شادی پہ جانے کے لیے۔ انہیں پوچھا نہیں سی جڑے برات دے آئے تھے سن، انہوں آتے سن سارے ٹھیک نے، تیرا ہی منہ بگڑے آتا بس میں ویندہ تھی آندہ تو شادی کے لباس کے بغیر کیوں آ گیا ہے؟ تو شادی کے بغیر کیوں، لباس کے بغیر کیوں آ گیا ہے؟ تینوں نہیں پتا کہ ماحول شادی والا بنے جاتا ہے، ویاہ والا بنے جاتا ہے، تے تیرے منہ تے 12 بجے دے ایسی گل ہوئی نہ ہے۔ خدا کے لوگوں گھر میں تیاری کرتے ہوئے آپ کی زبان پر ایک ہی گیت ہو، آج میرے یسوع کے ساتھ میری ملاقات ہے، ویٹ کر رہا ہے میرا خدا، انتظار کر رہا ہے میرا خدا،
میرا خدا اپنے گھر کے اندر اپنی قدرت کے ساتھ اترا ہوا ہے. بڑی ہماری عمر بیت گئی ہے, بڑا ہم نے ٹائم گزار لیا ہے. اب جو آگے کی زندگی ہے گناہ کے اندر نہیں, ہم نے بے برکتی کی نہیں بلکہ انجیل کی منادی کرنی ہے اور انجیل سنانی ہے اور انجیل ہی بتانی ہے. میں ایک ہی دعا کرتا ہوں, میرے خدا میرے چرچ کے اندر بڑی بیداری ہے, بڑا ریوائول, میری بیٹیاں میری بہنیں دعا کرنے والی, میرے جوان میرے بزرگ خدمت والے میرے بھائی دعائیں کرنے والے, کیونکہ دعاؤں سے لکھا ہے شہر سرفراز سے پاتا ہے. جو کلیسیا دعا کرنے والی ہے, جو دعائیں کرنے والے ہیں, یقین کریں ان کے نام ہسٹری میں لکھے جاتے ہیں. یہ چرچ یہ کلیسیا پورے پاکستان میں سبقت لے گئی ہے, کیونکہ اس کلیسیا کے وسیلہ سے لوگ انجیل کو سننے لگے ہیں اور لوگ خدا کے قریب آنے لگے ہیں. آمین. جو اپنے گناہوں کو کیا کرتا ہے, چھپاتا ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یقین کیجئے گا یہ گناہ نہیں چھوڑتا. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو دل کے تہہ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں, جنہاں دے بارے چ بندہ سوچتا بھی نہیں, تو انہاں دی وجہ دے نال ہی منہ تے سلوٹا پئی ہوئی رہندیاں, رنگلز پڑے رہتے ہیں. خدا کے لوگوں حلیمی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ہاللیلویا, میں خدا کی اس محبت کی اتنی قدر کرتا ہوں. آدم سے ابھی کوئی تھوڑی عرصہ ہی ہوا ہے, حضوری سے نکالا ہے, پھر منڈیا میں ملنا آ گیا. کیا بات ہے, واہ ونڈرفل. نہیں نہیں چلو کوئی نہیں, میں نبی بھیجوں گا, میں نبی بھیجوں گا, نبی کو وسیلہ سے. نو پرابلم, کوئی بات نہیں. اب میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جو نبیوں سے بھی معتبر ہوگا اور قدرت والا ہوگا, جلال کا بادشاہ ہوگا. قومیں اسے مانیں گی, اسے سجدے کریں گی, کیونکہ وہ تاریکی کی گفتوں کو کچلے گا, اپنے سرکنڈے سے شیطان کو مارے گا اور مار بھگائے گا اور موت پر فتح پائے گا, اور دنیا دینے گی کہ نبی مر گئے, نبی چلے گئے, لیکن ایک قدرت والا ہے جو مر گیا اور جی اٹھا اور اپنا لباس تک تو سکتا ہے. اسی کی منادی ہوگی, اسی کی حضوری ہوگی, اسی کے نام کو جلال دیا جائے گا. یہی ہے نیچے غریبوں کا, تاریکی کی گفتوں کا قتل عام کر رہا ہے اور غریبوں کو محفوظ کر رہا ہے, انسانوں کو بچا رہا ہے, اور آسمان پر بھی تخت پر بیٹھ کے فیصلے کرنے والا ہے. کیا بات ہے, زمین پر بھی بادشاہی, آسمان پر بھی بادشاہی. ہاللیلویا. یہ ہے پوری قدرت والا خدا, اور وہ کس کا خدا ہے؟ وہ آپ کا خدا ہے, وہ میرا خدا ہے, وہ ہر ایماندار کا خدا ہے, وہ ہر خادم کا خدا ہے. آمین. اے نہیں اتنے ٹور گیا تو اسی دعاواں شروع کر دے واسطے, خدا بندہ انہوں مقام نہیں. نہیں مقام کیوں دیں یار, وہ ہے ہی مقام والا ہے, وہ ہے ہی مقام والا ہے, وہ ہے ہی مقام والا ہے بھائی. اسی لیے خیر کو میں کہتی ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. بیٹا منوانا ہے نا اسے, کون منوائے گا؟ بیٹیاں منوا سکتی ہیں, بیٹے منوا سکتے ہیں, کلیسیا منوا سکتی ہے. تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا. آمین. خدا کے لوگوں کوئی بھی نہیں کہتے فرشتہ ہو جاتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے, لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آج ایسے نہیں, آج سارا کچھ باہر کڑ کے انہوں تیلی لانی ہے. سمجھ رہے
باہر کٹ کے انہوں تیلی لانی ہے تاکہ وہ جلے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ کے اوپر پھر جو آگ آئے گی وہ روح القدس کی آگ آئے گی۔ ہیلیلویا۔ آئیں سب اپنے ساتھ جھکا لیں اور سب کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ پہ غور کریں۔ یس یس یس، جو گھٹنے ٹیک کے دعا کرنا چاہتا ہے، یس 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 یس، معافی معافی۔ گلاٹی لگا دے، گلاٹی نہیں وہ بند کر دے۔